کہ ایک مرتبہ ایک شخص آپ کو راستے میں کہیں ملا تو سینا عبد القادر جیلانی سے پوچھتا ہے کہ میں عبد القادر جیلانی کے مدرسے جا رہا ہوں ان کا وعظ سننے. تو آپ نے فرمایا وعظ تو وہاں پر میں ہی کرتا ہوں اور میں ہی عبد القادر ہوں اور میں اب وعظ کر کے کہیں جا رہا ہوں. انہوں نے کہا میں تو بڑی دور سے آپ کا وعظ سننے آیا. تو آپ نے فرمایا اچھا بیٹھ جا. راوی لکھتے ہیں کہ وہ بیٹھ گیا اکیلا تو آپ اس کو کتنی دیر گھنٹوں باتیں سناتے رہے, اس کو وعظ سناتے رہے. یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم, یہ ہے صراط الذین انعمت علیہم, یعنی انعام والے لوگ. اور حضور غوث اعظم کون ہے؟ انعام والوں میں شامل ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں فیضان غوث اعظم عطا فرمائے, آمین. کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جائے تو درود پڑھنا تمام مجلس کے لوگوں پر ضروری ہے. اور جب یہ آیت پڑھی جائے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی تو پھر تو واجب ہے. قرآن مجید کی نص قطعی سے یہ بات ثابت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم سب کو محبت سے کثرت کے ساتھ درود پاک پیش کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. آیت مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی ہے اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم جو قدیم 1400 سال سے راستہ اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں دیا, یا اللہ اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اور یہ سورہ فاتحہ کی آیت کا میں نے ایک جز بیان کیا ہے. اور پھر اسی سورت مبارکہ کے اندر جو ہے آگے آ جاتی ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جو انعام والے ہوئے. پہلے یہ دعا کی جاتی ہے نا کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما, اور پھر بعد میں اس کی مزید تجدید کے ساتھ اللہ سے دعا کی جاتی ہے یا اللہ ان لوگوں کا راستہ جو تیرے انعام والے ہوئے. اب یہ انعام والے کون ہیں؟ انعام والے اللہ کے نبی ہیں, ان کے اصحاب ہیں, ان کے تابعی ہیں, اور درجہ بدرجہ اللہ کی اطاعت میں جو شریعت مطہرہ پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں اور ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے جائیں, وہ انعام والے ہیں. اب یہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے, اور اس مہینے کے اندر سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم بھی بڑے شایان شان طریقے سے پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے. آپ سینا غوث اعظم سید عبد القادر جیلانی جو ہیں ایک بہت بڑے عالم بھی تھے اور تاجر بھی تھے. یعنی آپ کا انحصار تعلیم و تربیت اور اسلام کی خدمت پر نہیں تھا, بلکہ آپ کاروبار بھی کرتے تھے. بلکہ ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے, ایک مرتبہ آپ پڑھا رہے تھے, ایک شخص آیا, اس نے آ کر کوئی بات کی, کان میں سرگوشی کی. آپ پڑھاتے پڑھاتے آپ نے آنکھیں بند کیں, آپ نے بائیں طرف توجہ کی اور پھر کہا الحمدللہ. کیا کہا؟ اونچی ساری بولو, کیا کہا؟ الحمدللہ. تھوڑی دیر پھر گزری تو ایک اور شخص آیا, اس نے آ کے کان میں سرگوشی کی, تو آپ نے پھر اپنی آنکھ کو بند کیا اور اپنے بائیں طرف گردن کو جھکا کے کہا. کچھ دیر بعد توقف کرنے کے بعد کہا الحمدللہ. کیا کہا؟ الحمدللہ. جب کلاس میں جو پڑھنے والے تھے اور پاس جو بیٹھے تھے, وہ جب نشست ختم ہوئی تو پوچھا کہ حضرت یہ آج کیا ماجرا ہوا, کیا معاملہ ہوا؟
تو آپ نے فرمایا کہ جب میں پڑھا رہا تھا، بات کر رہا تھا، تو اس دوران جو پہلا شخص آیا اس نے آگے کہا کہ حضرت فلاں ملک جو آپ کا جہاز سامان لے کر گیا تھا، معلوم یہ ہوا ہے کہ وہ جہاز کہیں ڈوب گیا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے اپنی آنکھ بند کر کے نا تو اپنے دل پر نگاہ کی۔ کیسے؟ کہ یا اللہ یہ جو میرا دل ہے اس پہ کوئی نقصان کی، پریشانی کی یا مصیبت کی وجہ سے کوئی وزن تو نہیں پڑا، یا بدلہ تو نہیں ہے، یا بوجھ تو نہیں آ گیا، پریشان تو نہیں ہو گیا؟ تو میں نے دیکھا میرا دل اللہ کے ذکر میں مصروف تھا، اللہ اللہ کر رہا تھا، اللہ کے ذکر میں مصروف تھا۔ تو میں نے کہا الحمدللہ، یعنی پریشانی میں بھی دل کے اوپر وزن نہیں پڑا، دل پریشان نہیں ہوا۔ فرماتے ہیں کہ جب دوسرا شخص آیا اور اس نے آ کے میرے کانوں میں سرگوشی کی اور اس نے بتایا کہ جو جہاز فلاں ملک تجارت کے لیے گیا تھا، اب جہاز کے اوپر کوئی 2 4 5 7 ہزار کا تو سامان نہیں ہوگا، جہاز تو پھر جہاز ہوتے ہیں، بڑا سامان ہوگا۔ تو حضور سینہ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اس نے کہا جو پہلی خبر آئی تھی وہ غلط تھی، ابھی جو خبر یہ آئی ہے کہ جہاز اپنے مقام پر صحیح سلامت پہنچ گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر اپنے دل کی طرف توجہ کی کہ یہ جو دل ہے کہیں سے خوشی کی بات ملی ہے تو یہ اس میں مچل تو نہیں گیا، کہیں بکھر تو نہیں گیا، کہیں اس کے اندر کوئی تناؤ تو نہیں آ گیا۔ تو میں نے دیکھا کہ میرا دل جو ہے، میں نے آنکھ بند کر جب دل پر نگاہ ڈالی تو میں نے دیکھا کہ میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ معلوم یہ ہوا کہ عبد القادر کا دل جو ہے وہ اس غمی اور خوشی جو دنیاوی ہے، جس سے دنیا حاصل ہو، اس سے اللہ تعالیٰ نے بے نیاز کر دیا ہوا ہے۔ آج ہمیں ذرا سی پریشانی ہو تو ہم سر اٹھا لیتے ہیں، بائیں رکھ لیتے ہیں، ہائے ہائے لال لال پتہ نہیں کیا کیا بول جاتے ہیں، یہ بھی نہیں سوچتے کہ کہیں بولتے وقت میں ہی کہیں ایسے وبال میں نہ آ جاؤں یا کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو جائے، سوچتے ہی نہیں ہم۔ دنیاوی پریشانی کی بات ہے، کسی کو ذاتی ہو یا کوئی بھی، لیکن ایک دنیاوی پریشانی کی بات ہے۔ لہذا یہ اللہ کا دین ہے، یہ صراط الذین انعمت علیہم والوں کا رستہ ہے۔ جب تم ان سے جڑ جاؤ گے نا تو پھر پریشانی کے وقت تم پریشان نہیں ہوگے، اور خوشی کے وقت تم اوقات سے بھی باہر نہیں ہوگے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، دین کی تعلیم ہے۔ تو سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس صبح کتنے پیسے آتے تھے، شام کو وہ ختم ہو جاتے تھے، بے شمار اس کی روایات ہیں۔ آپ یعنی کہ سخاوت اتنی فرماتے تھے، اور جو بھی سائل آپ کے دروازے پہ آ جاتا تھا آپ اس کو خالی نہیں موڑتے تھے۔ آپ نے اپنی ساری زندگی اسلام کے لیے اور دین کے لیے وقف کر دی، اور پھر خالی اتنی وقف نہیں کی بلکہ پھر اللہ نے آپ کو جو درجہ محبوبیت عطا فرمایا، اس درجہ محبوبیت کی وجہ سے آپ کے دور میں بغداد کو پوری دنیا میں عزت اور مقام حاصل ہوا، اور آج بھی بغداد کو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے ہی جانا جاتا ہے۔ اور سیدنا عبد القادر جیلانی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور زندگی میں واعظ اور نصیحت کو عام لوگوں تک اس طرح پہنچایا کہ ایک مرتبہ ایک شخص آپ کو راستے میں کہیں ملا، اس نے آپ سے ملاقات کی، چونکہ آپ کا روب دوب اور بڑا مرتبہ ظاہر بھی بڑی عزت اور شان والے تھے، خوبصورت تھے، حسین اور جمیل تھے۔ تو سیدنا عبد القادر جیلانی سے پوچھتا ہے کہ میں عبد القادر جیلانی کے مدرسے جا رہا ہوں ان کا وعظ سننے۔ تو آپ نے فرمایا وعظ تو وہاں پر میں ہی کرتا ہوں، اور میں ہی عبد القادر ہوں، اور میں اب وعظ کر کے کہیں جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا میں تو بڑی دور سے آپ کا وعظ سننے آیا۔
تو آپ نے فرمایا اچھا بیٹھ جا۔ راوی لکھتے ہیں کہ وہ بیٹھ گیا اکیلا، تو آپ اس کو کتنی دیر گھنٹوں باتیں سناتے رہے، اس کو بات سناتے رہے، یعنی کہ اتنے مہربان اور شفیق تھے اور دین اسلام کی خدمت کے حوالے سے اتنے مستعد تھے، اور ایک شخص کی خاطر آپ کئی گھنٹے اس سے گفتگو اور اس کو دین کی باتیں بتاتے رہے۔ بہرحال آپ نے تقریباً 81 سال خدمت اسلام میں گزارے، یعنی بچپن سے ہی آپ نکل گئے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا مشہور واقعہ کہ آپ بچپن میں نکلے تو وہ چوروں والا، ڈاکوؤں والا بڑا مشہور واقعہ ہے۔ تو 91 سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی، اور آج بھی آپ کا مزار پرانوار جو ہے وہ مرجع الخلائق ہے، اور پوری دنیا کو وہاں پر تسکین ملتی ہے، جو جاتے ہیں انہیں وہاں سے محبت ملتی ہے اور آپ کا فیض ان کو ملتا ہے۔ 561 ہجری میں آپ نے وصال فرمایا، اور اندازہ لگا لیں کہ کتنے 100 سال بیت گئے، لیکن غوث اعظم سید عبد القادر جیلانی آپ کی تربت پر بے حد و حساب اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، آپ کا فیض آج بھی جاری ہے۔ ہاں جی، امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر۔ یہ ربائی پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے، اور حضور غوث پاک یہ ربائی پڑھنے والے کی جہاں پر بیٹھ کے وہ پڑھتا ہے، یاد کرتا ہے، اس کی مدد فرماتے ہیں۔ یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، یعنی انعام والے لوگ۔ اور حضور غوث اعظم کون ہے؟ سبحان اللہ، حضور غوث اعظم کون ہے؟ انعام والوں میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فیضان غوث اعظم عطا فرمائے، آمین۔